ممبر شریف پر جلوہ فراز جملہ علماء ذوی الاحترام، بالخصوص استاد الحفاظ حضرت حافظ سلیم الدین صاحب قبلہ اور جملہ شعراء کرام ائمہ مساجد اور معزز سامعین و حاضرین خواتین اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا فضل ہے، اس کی دی ہوئی توفیق سے ہم اور آپ آج کی اس نشست میں، آج کی اس مجلس میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ سرزمین حرہ چندیل والوں کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اتنی خوبصورت محفل اور اتنی کثیر تعداد میں لوگوں کو اکٹھا کیا۔ نبی اعلیٰ حضرت شہزادہ ریحان ملت، ناشر مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ الحاج مفتی محمد توصیف رضا خان صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ المعروف تاج السنہ کو آپ نے دعوت دی اور حضرت کو بلانے میں آپ کامیاب ہوئے۔ میری شومی قسمت ہے کہ حضرت کے ممبر سے جانے کے بعد میں پہنچا، لیکن اگر حضرت کا بھی قیام ہوگا تو انشاءاللہ میں ملاقات کا شرف حاصل کروں گا۔ جلسہ کرنا، جلسہ منعقد کرنا، یہ صرف کسی لذت قلب و نگاہ کا کام نہیں ہے، بلکہ جلسوں سے معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے، بچوں کی، بوڑھوں کی، نوجوانوں کی اصلاح کا کام عمل میں آتا ہے۔ مجھ سے کہا گیا تھا کہ آپ اصلاح معاشرہ پر حضرت آپ گفتگو کریں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ پچھلے کئی ہفتوں سے میری والدہ کی طبیعت علیل ہے اور اس میں ہم سبھی بھائی کافی مصروف ہو گئے تھے۔ میں آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ میری ماں کو شفا، صحت و عافیت عطا فرمائے۔ میرے خاندان میں کوئی بڑا، اب اگر آپ دیکھیں گے تو وہ آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ ہم لوگوں کے سروں پر ہماری والدہ کا سایہ عاطفت اللہ دراز کرے۔ اس کی وجہ سے کافی متفکر تھے ہم سب۔ الحمدللہ ان کی صحت میں اب سدھار ہے۔ میں آج کا ایک پروگرام چونکہ ویڑھن کا تھا، تاج الشریعہ پبلک اسکول کا، اس وجہ سے کافی تاخیر ہو گئی، آنے میں دیر ہوئی اور اب کسی خطاب کا وقت نہیں ہے۔ لیکن پچھلے ایک مہینے سے میری غیر موجودگی ہے دیوسر میں۔ ان دنوں کافی چیزیں میں نے سنی اور خود بھی دیکھی جس سے بہت تکلیف ہوئی کہ میرا بچپن دیوسر میں گزر گیا، لیکن مجھے دیوسر والوں سے کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی، اور یہاں کے سارے عوام ایک زمانے سے میرے خاندان سے جڑے ہوئے ہیں، محبت کرتے ہیں، اور کسی گاؤں میں جاؤں، سہوار ہو، امریا ہو، جیاون ہو، ایسا محسوس ہوتا ہے، یا خوبا ہو، ہررا ہو، بوڑھی آنکھیں یہاں موجود ہوں گی جو مجھے اس وقت دور سے دیکھ رہی ہوں گی۔ کسی گاؤں میں جاؤں ایسا لگتا ہے کہ میں اپنے گھر میں ہوں۔ لیکن پچھلے دنوں کچھ ایسے واقعات رونما ہوئے کہ جس کی وجہ سے بڑی تکلیف ہوئی۔ میری 4 پشتیں، توجہ ہے آپ کی یا نہیں، آپ کے سامنے ہیں۔ میرے دادا، ان کے بڑے بھائی حافظ سید رفیق عالم علیہ الرحمہ،
حضرت الحاج حضور سیدی خلیق ملت علیہ الرحمہ، حضور سیدی نہال ملت علیہ الرحمہ، میں اور میرے بعد اب میرے بھی بچے ہیں، یہ سب آپ کے سامنے ہیں۔ پچھلے 40 سال میں کسی نے اس قسم کی بات کبھی نہیں کی جو اس وقت میرے سامنے آئی۔ مجھے اس بات سے تکلیف نہیں ہوئی کہ وہ میرے اوپر کوئی اعتراض کرتے، تکلیف اس بات سے ہوئی کہ انہوں نے ان مقدس ذوات کو مزمحل کرنے کی کوشش کی جنہوں نے اس علاقے کے اندر مسلک اعلی حضرت کا جھنڈا گاڑا۔ انہوں نے ان شخصیات کو مزمحل کرنا چاہا جنہوں نے یہاں مذہب سنیت کا علم اٹھایا۔ اس بات سے تکلیف ہوئی، لیکن پھر بھی آج کی اس محفل میں مجھے نہیں پتا کہ کس نے کیا کچھ بیان کیا یا حضرت نے کیا کچھ کہا ہے، اور ان ساری باتوں کو ایک کنارے کرتے ہوئے میں آپ سے صرف ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارا خاندان جھوٹا خاندان نہیں ہے، ہم جھوٹے لوگ نہیں ہیں۔ پچھلے 40-50 سال میں آپ مجھے ریکارڈ پیش کریں کہ ہم نے اپنے خاندان کی کرامتیں نہیں گنائی ہیں، ہم نے اپنے خاندان کا لوہا نہیں منوایا۔ پچھلے 40 سال میں دارالعلوم سلیمانیہ قائم ہوا، دارالعلوم اعلی حضرت قائم ہوا، اور اس کی برانچز، اس کی شاخائیں پورے علاقے میں پھیلی ہیں۔ جس ادارے سے مفتیان کرام نکلے، علماء نکلے، حفاظ نکلے، اور ممبر پر آپ جو تعداد دیکھ رہے ہیں، آپ جہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، اگر انہوں نے دارالعلوم سے تعلیم لی ہے تو بھی، نہیں لی ہے تو بھی، یہ دارالعلوم کے فیض یافتہ ہیں۔ انہوں نے دارالعلوم کا نمک کھایا ہو تو بھی، نہ کھایا ہو تو بھی، اس کے فیضان سے انکار نہیں کر سکتے۔ ہم نے اپنی کرامتیں نہیں گنائی، ہم نے اپنا لوہا نہیں منوایا، ہم نے کوشش کی، ہمارے اکابرین نے کوشش کی کہ آپ اعلی حضرت کے جھنڈے کے نیچے کھڑے رہیں، آپ کے قدم متزلزل نہ ہو، آپ کا عقیدہ خراب نہ ہو، آپ کا عمل خراب نہ ہو، آپ کے ایمان میں کوئی فرق نہ آئے، یہ کام کیا ہے۔ اگر خاندان کی کرامتیں منوانا ہوتی تو ہم اس پر کتابیں لکھ چکے ہوتے، ہم اس پر تقریروں کے انبار لگا چکے ہوتے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہم نے یہ کام نہیں کیا۔ آپ کو معلوم ہے میرا خاندان کون سا خاندان ہے؟ میرے خاندان کے بزرگوں کے احوال سے جو لوگ میرے والد گرامی کے زمانے سے جڑے انہیں معلوم ہے کہ میرے خاندان میں کیسے کیسے بزرگان دین اور ان کے زمانے میں وقت کے کتنے بڑے بڑے علماء اور مفتیان کرام نے ہمارے خاندان کے اللہ اکبر کبیرہ اس کی سرپرستی فرمائی، لیکن ہم نے کبھی یہ تذکرہ نہیں کیا۔ اس لیے نہیں کیا کہ ہم یہاں آپ کی رشد و ہدایت کا کام کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کی ترقی، آپ کے ایمان، آپ کے عمل پر کام کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے جن لوگوں نے یہ غلط فہمی پھیلانے کی کوشش کی ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے جان بوجھ کر ایسا کیا ہو، لیکن میں ان سے بھی کہتا ہوں کہ خدا کے لیے ایک کام کرنا، اگر میرے اوپر کوئی بات کرنا چاہتے ہو بات کرو، مجھے حرج نہیں، مجھے تکلیف نہیں، لیکن اس بات کا خیال کرو کہ تمہارے اس عمل سے کہیں تمہارے باپ دادا کے ایمان کے لالے نہ پڑ جائیں، تمہارے اس کام سے کہیں تمہاری نسلوں کا ایمان متزلزل نہ ہو جائے، کہیں تمہاری آنے والی پیڑھیاں گمراہ نہ ہو جائیں۔ تمہیں اس بات کا خیال کرنا چاہیے، اور یاد رکھو تم نسب پر بات کرو، شجرے پر بات کرو، مجھے جھوٹا کہو یا جو تمہارے منہ میں آتا ہے تم وہ کہو، لیکن یہ وقت جو امت پر گزر رہا ہے وہ وقت کیسا پرخطر ہے۔
آپ دیکھیں نظر اٹھا کر اس وقت کنڈیشن کیا ہے ہماری. ہمیں کس بات پر توجہ دینا چاہیے, کس بات پر ہمارا فوکس ہونا چاہیے کہ ہمارے یہاں شراب, جوا, خرافات, بچیوں کا مرتد ہونا عام ہوتا چلا جا رہا ہے. لیکن اس چیز سے قطع نظر اور اس سے نظر پھیر کر آپ ایک ایسے وواد, ایک ایسی چیز میں اپنا ذہن لگا رہے ہیں جس کا کوئی سر پیر نہیں ہے. آپ اس میں ٹھوکر کھائیں گے, اس لیے کہ کسی کی تحقیق کتنی ہی بڑی ہو, میں اس کو مجاہد ملت کی تحقیق پر فوقیت نہیں دے سکتا. کسی کی تحقیق کتنی بڑی ہو, میں اسے مفتی اعظم ہند کی تحقیق پر فوقیت نہیں دے سکتا. کسی کی تحقیق کتنی بڑی ہو, میں اسے اعلیٰ حضرت کی تحقیق پر فوقیت نہیں دے سکتا. اس لیے آپ کو اس میں ٹھوکر لگے گی, آپ وہ کام نہ کریں. مل جل کر رہیں, اتفاق و اتحاد قائم کریں. آپ جس پلیٹ فارم پر کھڑے ہو اس پلیٹ فارم سے دین کی جو خدمت کر سکتے ہو وہ کام انجام دو. آپ جس جگہ کھڑے ہو وہاں سے دین کا جو کام انجام دے سکتے ہو وہ کام انجام دو. آپ اللہ اکبر کبیرہ دین کی بنیادوں کو جتنا مضبوط کر سکتے ہو اتنا مضبوط کرو. لوگوں کے لیے ان کے اعمال, ان کے عقیدے کے تحفظ کے لیے جتنا کام کر سکتے ہو وہ کام کرو. ایسا کام نہ کرو کہ جس سے عوام آپس میں منتشر ہو جائے. میں نے دیکھا فیس بک پر گالیاں لکھی جاتی ہیں اور صاحب جو ہے وہ شجرہ مانگنے والے گالی دے کر شجرہ مانگتے ہیں. کیا شجرہ مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو ہے وہ گالی دے کر شجرہ مانگا جائے؟ چوراہے پر کھڑے ہو کر ماں بہن کی گالی دے کر شجرہ مانگا جائے گا؟ کیا یہ طریقہ ہے شجرہ مانگنے کا؟ لیکن سنو, خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں, منبر سے کہتا ہوں, میں اسے معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. میں اس چیز کو معاف کر دوں گا, مجھے کوئی ملال نہیں ہوگا اگر آج بھی آپ دین کی خدمت کا کام کرنے لگ جائیں. میں اس کی معافی کے لیے تیار ہوں. آپ بھی وقت ہے, ابھی بھی وقت ہے. یہ حرکات جو آپ کرتے ہیں غیر بھی دیکھتے ہیں, اپنے بھی دیکھتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ, آپ نے کبھی سوچا ہے اس کا اثر کیا جاتا ہے؟ اور یہ بھی یاد رکھو, گالی دینے والے چاہے مخالف ہو یا موافق ہو, سب کو کہتا ہوں یہ عمل نہ کرو, یہ کام نہ کرو. مخالفت میں بھی نہ کرو, موافقت میں بھی نہ کرو. گالی دینا, بےہودگی کرنا, یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ نہیں, یہ ہمارے بزرگوں کا وتیرہ نہیں ہے. اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے, کوئی اختلاف ہے, آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہے, آپ میری خانقاہ میں آئیں, میرے مدرسے میں آئیں. شجرے کی بات کرتے ہو, خلافت کی اسناد کی بات کرتے ہو. صاحب میں نے دیکھا کہ میرے آباء و اجداد کے نام کے آگے غلط نام جوڑ کر اسے وائرل کرتے ہیں, اس کا ویڈیو جاری کرتے ہیں, اس کا اسکرین شاٹ لگاتے ہیں. یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ تو تحقیق کرنا نہیں ہوا, یہ تو آپ عوام کے اندر اختلاف ڈالنا چاہتے ہیں. لیکن آج بھی کہتا ہوں کہ آپ اس عمل سے رک جائیں, یہ کام نہ کریں, اس لیے کہ یہ آپ کو فائدہ نہیں دے گا, یہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے. دین و سنیت کی ترویج و اشاعت کا کوئی کام کرنا چاہتے ہو کام کرو. آج بھی جو مسلک کا کام کرنا چاہے اس کے لیے ہمارے بازو کھلے ہوئے. ہم خود کو گالی دینے والے کو معاف کر دیتے, ہمیں اس کا ملال نہیں ہوتا. لیکن ایک بات آج ضرور کہنا چاہتا ہوں آپ سے, مجھے گالی دو گے مجھے اس کا ملال نہیں, لیکن ایک بات کان کھول کر سننا, جہاں جہاں سے سن رہے ہو کان لگا کر سننا, اور نہیں سن رہے ہو بعد میں سننا, کہ میں خود کو گالی دینے والوں کو معاف کر سکتا ہوں لیکن مذہب کا مذاق اڑانے والوں کو کبھی معاف نہیں کرتا. شریعت کا مذاق اڑاؤ گے تو معاف نہیں کیا جائے گا. اگر یہ سمجھتے ہو کہ عوام کا رخ موڑ کر, عوام کو کسی مسئلے میں الجھا کر جی کھول کر ناچنا گانا کریں گے, جی کھول کر وہابیوں دیوبندیوں سے رشتہ داریاں کریں گے, تو یاد رکھنا گالی تو بہت چھوٹی چیز ہے, خون کا آخری قطرہ بھی بدن سے بہہ جائے گا, لیکن میں اللہ اکبر کبیرہ تمہیں اس پر معافی نہیں مل سکے, اس پر معافی نہیں مل سکے. اس علاقے کو وہابیت سے بچایا گیا ہے, دیوبندیت کو روکا گیا ہے. ہو سکتا ہے آج کسی کو اس بات کا اعتراف نہ ہو, کسی کو معلوم نہ ہو,
یہ بات کان کھول کر سنو، بوانگے دہل کہتا ہوں، آج کے دور میں پیری مریدی کرنا آسان کام ہے، ایسی کمروں میں بیٹھنا آسان کام ہے، ایسی گاڑیوں میں چلنا آسان کام ہے، لیکن اللہ کی عزت کی قسم جا کر دیکھو وہ علاقے جہاں نہال ملت کبھی کیچڑ میں گھس کے چلے ہیں، بیل گاڑیوں پر چلے ہیں، اللہ اکبر، کبھی ان کی محنتوں کو فراموش نہیں ہونے دوں گا۔ آج تم چاہو کہ صاحب آزادی مل جائے علاقے کو، جس طرح دوسرے علاقے کے لوگ بعض جگہوں کے دیتے ہیں کہ صاحب ان سے بھی ملو، ان سے بھی ملو، یہاں بھی جاؤ وہاں بھی جاؤ، سب ٹھیک ہے، خدا کی قسم یہ کام نہیں ہوگا، یہ نہیں ہو سکے گا، اس لیے کہ میرے باپ دادا بھی اسی احمد رضا کا جھنڈا لے کر چلتے تھے اور ان کی نسلیں بھی اسی احمد رضا کا جھنڈا لے کر چلتے تھے۔ واہ 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 واہ، میں اس پر کمپرومائز نہیں کر سکتا، میں اس پر کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ کوئی مجھ سے کہے صاحب آپ یہ بات کیوں کرتے ہیں کہ فلاں کو آپ نے کہہ دیا کہ فلاں فلاں کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، امام کعبہ کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، تو وہ صاحب ہمارا نہیں ہے، یہ کیوں کہ یہ اس لیے کہا کہ یہ بات میں نے نہیں کہی ہے، یہ بات میرے امام اہل سنت نے کہی۔ فرماتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ، فرمایا دشمن احمد پر شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، کیجئے چرچا انہی کا صبح و شام، جانے کافر پر قیام، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم نبی، اس برے مذہب پہ لعنت۔ دیکھو بہت اطمینان سے یہ بات میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، منافق کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے، یہ میں خود سے نہیں بیان کر رہا، شرح عقائد نسبی اس کی شرح نبراس علامہ عبدالعزیز فرہاروی نے لکھی ہے، سبھی کو کہتا ہوں جو طلبہ علماء احباب بڑے بزرگ بیٹھے سب سے کہتا ہوں، انہوں نے لکھا ہے، مدرسے میں پڑھ کر آتے ہیں سب، ان سے پوچھا منافق کی پہچان کیا ہے، فرماتے ہیں منافق کی پہچان میں قرآن کی آیتیں ہیں، لیکن ایک بات سن لو، منافق کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ وہ کبھی بھی اپنے محبوب کے دشمنوں سے بائیکاٹ نہیں کر سکے۔ منافق کی پہچان یہ ہے محبوب کے دشمنوں سے بائیکاٹ نہیں کر سکے۔ اعلیٰ حضرت نے ہمیں سکھایا ہے دشمن احمد پہ شدت، ملحدوں کی کیا مروت کی، یہ عشق کا پیمانہ ہے۔ جو گستاخ نبی ہیں ان سے نہ ملو، ان کو اپنے یہاں نہ بلاؤ، ان سے تال میل نہ رکھو، اور رہ گئی شجرے کی بات تو خانقاہ میں آؤ، ہماری چنار شریف کی خانقاہ کوئی 10-20 سال پرانی خانقاہ نہیں، کوئی 40-50 سال پرانی خانقاہ نہیں۔ ہم کس زمانے میں چنار میں آئے، شیر شاہ سوری کا پیریڈ، اور یہی میں کہتا ہوں کہ تحقیق کرنے کے لیے بھی عقل چاہیے، اس کے لیے بھی علم چاہیے کہ آپ تحقیق کر سکیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، آ کر آپ دیکھیں مدرسے میں کہ وہ آپ لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ حضرت کچھ لوگ پیپر نکال کر لائے ہیں کہ وہ آپ کا اس میں شجرہ لکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا اچھا، کورٹ کے پیپر میں ہمارا شجرہ ملے گا، کورٹ کے پیپر میں تم ہمارے شجرے کی تحقیق کرو گے؟ غلطی پر، پھر کہتا ہوں غلطی پر ہو، تمہیں تحقیق کرنی ہے، تمہیں نام جاننے ہیں ہمارے بزرگوں کے، مدرسے میں آؤ، آ کر کے دیکھو کہ ہمارے بزرگوں کے نام کیا ہیں۔ اور خدا کی قسم کہتا ہوں ہم وہ لوگ ہیں جو باپ کی طرف سے بھی سید ہیں، ماں کی طرف سے بھی سید ہیں، باپ کی طرف سے بھی سید ہے، ماں کی طرف۔ ہم نے یہ بات آپ سے اس سے پہلے کبھی نہیں کہی ہوگی، آپ نے نہیں سنا ہوگا، لیکن آج صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج یہ فتنہ پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، آج یہ فتنہ پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس لیے میں آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ لیکن پھر بھی میں یہ امید کرتا ہوں کہ شاید وہ میرے دشمن نہیں ہیں، ان کو کوئی مغالطہ لگا ہو یا ان کو کسی نے گمراہ کیا ہو، اس لیے کہتا ہوں کہ دین کا کام کرنے کے لیے کل بھی ہمارے بازو کھلے، آج بھی ہمارے بازو، اور میں الحمدللہ ہاشمی ہوں، معاف کرنے کا جذبہ رکھتا ہوں، لیکن یہ کہتا ہوں کہ آپ یہ روش، یہ جو گالی گلوچ کی روش ہے، اس کو ختم کرو۔ آپ کی جماعت میں علماء ہیں، حفاظ ہیں، قراء ہیں، اور آپ ان کو بھی گالیاں دیتے ہیں، مجھ کو بھی گالیاں دیتے ہیں، اس کو فیس بک پر لکھتے ہیں، پھر صاحب موافق لوگ ادھر سے گالی لکھتے ہیں، خرافات لکھتے ہیں۔ یہ کام نہ کریں، یہ شجرہ تحقیق کرنے کا طریقہ نہیں ہے، اس کا طریقہ کار یہ نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ سے
استفتاء کرایا گیا، مجھ کو بریلی کے مشائخ کے فون آئے کہ آپ کے بارے میں یہ بات پوچھی گئی ہے، کیا فرماتے ہیں، کچھ بولتے کیوں نہیں؟ میں نے کہا میں اس لیے نہیں بولتا کہ میں اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتا، اس لیے نہیں بولتا، اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتا، اس لیے کہ ہمیں اپنی سیادت کا لوہا نہیں منوانا۔ جو مانتا ہے الحمدللہ، جو نہیں مانتا، مسلمان تو مانتا ہے، مسلمان تو جانتے ہو، اگر سید نہیں مانتے مسلمان تو مانتے ہو، مسلمانوں کو گالی دینے کا حق کس نے دیا ہے؟ مسلمانوں کو گالی دینے کی اتھارٹی کس نے دی ہے؟ یہ کام نہ کرو، اسے بند کرو۔ یہ نہایت ہی غلط روش، جس سے قوم کے اندر اختلاف پیدا ہوگا اور قوم کے اندر انتشار کی کیفیت پیدا ہوگی، تو ظاہر ہے وہ صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ ہوگا تو آپ ذمہ دار ہیں۔ میں کہتا ہوں واہ، پوری دنیا کا ٹھیکہ میں نے لے کے رکھا ہے کہ آپ کو کچھ ہوگا تو میں ذمہ دار ہوں؟ میں آپ کی کسی بات کا ذمہ دار نہیں، اور آج میں اعلان کرتا ہوں الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمیں اپنے بزرگوں پر بھروسہ ہے، اپنے آباء و اجداد پر بھروسہ ہے۔ ہم کہتے ہیں، آج سے میں یہ اعلان کرتا ہوں، میں برات کا اظہار کرتا ہوں، اگر کوئی کچھ کہے یہ اس کا اپنا پرسنل معاملہ ہے، میرا اس میں معاملہ نہیں، اپنے موافقین کے لیے بھی کہتا ہوں میرا معاملہ نہیں۔ میں نے آپ سے کہہ دیا آپ گالی گلوچ کا بازار بند کر دیں، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں، اور میں اس سے برات کا اعلان کرتا ہوں، لیکن گزارش یہی کروں گا اس روش پر چلو جو بزرگوں کی روش ہے۔ آپ کسی کو سدھارنا چاہتے ہو تو آپ اس کو گالی دے کر، گلوچ کر کے، تانا مار کے کبھی اسے راہ راست پر نہیں لا سکتے۔ آپ کو برداشت کرنا ہوگا، آپ کو برداشت کا مادہ پیدا کرنا ہوگا، آپ کو اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیش کرنا ہوگا، اور اپنے یقین کو مضبوط رکھنا ہوگا۔ یہ چند باتیں تھی جو میں نے کر دی۔ میں تقریر کرنے کی کنڈیشن میں نہیں، پچھلے 15 دنوں سے کتنے پروگرام کینسل ہوئے، میں نہیں جا پایا۔ آج یہ پہلا دن ہے چنار شریف کے عرس کے بعد کہ میں آج کسی پروگرام میں شریک ہوا تھا، پھر آج آپ کے پروگرام میں یہاں شریک ہوا ہوں۔ میں آخری جملہ کہتے ہوئے رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ خدا کے لیے دیوسر والوں، بجورا والوں، تمام علاقے والوں، کہیں سے بھی آپ کا تعلق ہو، عمریہ سے ہو، جیاون سے ہو، خوبہ ہرہ یا عمرہر، کہیں سے آپ کا تعلق ہو، آپ اللہ اکبر کبیرہ کیا ہو کیا نہیں ہو میں نہیں جانتا، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ اس لیے آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں، آؤ مل جل کر کام کریں، مل جل کر دین کی تبلیغ کا کام کریں۔ بچیاں مرتد ہو رہی ہیں، بچے گانجے اور شراب کا شکار ہو رہے ہیں، جوئے اور تاش کے بازار گرم ہو رہے ہیں، ڈھول تاشوں پر اور شادیوں پر اللہ اکبر کبیرہ لوگوں کی زندگیاں، ان کی جائیداد، ان کی وراثتیں لٹ رہی ہیں۔ کیا ہماری ذمہ داری نہیں کہ ہم ان چیزوں پر کام کریں؟ بلکہ ان چیزوں کو چھوڑ کر آپ ایک ایسی چیز کی طرف جا رہے ہیں، ایک ایسی بات کی طرف جا رہے ہیں کہ جہاں اللہ اکبر کبیرہ آپ کو ٹھوکر لگے گی، آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے کوئی بھی انسان میری گزارش سمجھ لے یا میری التجا سمجھ لے، میرا مشورہ سمجھ لے کہ وہ خاص طور پر سوشل میڈیا یا سوشل میڈیا کے باہر گالی گلوچ کا کام یا کسی کو تان و تشنیع کا کام نہ کرے۔ اگر کسی کے پاس کوئی مضبوط دلائل ہیں، کوئی کہتا ہے ہم نے تحقیق کی ہے، ہمارے پاس دلیل ہے، تو وہ دلیل اللہ اکبر کبیرہ مفتیان کرام کے سامنے میرے مدرسے میں آؤ، مدرسے میں آ کر کے رکھو اپنی دلیل کہ صاحب میرے پاس یہ دلیل ہے، اس کو سامنے میں پیش کرو، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کی دلیل میں کتنا دم ہے۔ اس لیے اس حرکت سے توبہ کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو اتفاق و اتحاد دے، مل جل کر رہنے کا اور زندگی گزارنے کا طریقہ سلیقہ عطا فرمائے۔ بجورا کے لوگ جتنے اللہ اکبر کبیرہ غسور تو ہیں، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ خدا کی قسم ان کے دل گندے نہیں ہیں۔ میں باہر کے جلسوں میں جاتا ہوں، میری تقریریں آپ دیکھ سکتے ہیں انٹرنیٹ پر، میں نے آندھرا میں، حیدرآباد میں، بنگلور میں اپنے بجورا کا نام لے کر کہا کہ میں نہیں جانتا آپ کے شہر کے لوگ کیسے ہیں، لیکن میرے علاقے کے لوگ جیسے بھی ہیں، ہو سکتا ہے کوئی عمل خراب ہو، لیکن ان کا دل بڑا پیارا ہے، ان کا دل بڑا خوبصورت ہے، وہ ایک دوسرے کی دشمنیوں کو، چیزوں کو درگزر کرنے والے، معاف کرنے والے، محبت رکھنے والے لوگ ہیں۔ اپنے علاقے کا نام خراب نہ کرو، اپنے علاقے کے نام کے آگے کوئی برا ٹیگ مت لگواؤ، بلکہ اس طریقے پر چلو جو طریقہ ہمارے اکابرین کا ہے، ہمارے بزرگوں کا ہے۔ ٹھیک ہے آپ کہہ سکتے ہیں صاحب آپ کی بات کیوں مانے، آپ کی بات پر کیوں چلیں، میری بات پر نہ چلو تو اعلی حضرت کی بات پر چلو، مفتی اعظم کی بات پر چلو، خلیق ملت کی بات پر چلو، حضور نہال ملت کی بات پر چلو۔ یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں امام کہتے ہیں تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے
لیتے چلیں. لمبی بات میں نے کر لی اور اب شاعر صاحب کو پڑھنا بھی ہے. میں بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. میں گزارش کرتا ہوں کہ ان کو جو ہے چند شعر کے لیے کھڑا کیا جائے. جن لوگوں نے جلسے میں محنت کی, کوشش کی, پیسہ لگایا اور اس کو سجایا, اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے, جزا عطا فرمائے. اور آپ لوگ آپس میں مل جل کر رہیں اتفاق و اتحاد کے ساتھ. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں میرے بولنے میں کہنے میں کوئی غلطی مجھ سے سرزد ہوگی اللہ معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ.